السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، ایسی کوئی حدیث ہے کہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے؟ نہیں جی، ایسی حدیث کوئی نہیں۔ ہاں، جو حدیث ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر خواتین کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا، اے خواتین کی جماعت صدقہ کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو ایک خاتون نے سوال کر دیا، مالنا اکثر اہل النار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارا کیا جرم ہے کہ ہماری زیادہ تعداد جہنم میں جائے گی؟ فرمایا، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تمہارے دو بڑے جرم ہیں۔ ایک تو لعنت ملامت بہت زیادہ کرتی ہو، زبان کی حفاظت نہیں کرتی، اور دوسرا اپنے شوہروں کی ناشکری اور نافرمانی کرتی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے تم سے زیادہ دین اور عقل کے اعتبار سے ناقص کسی کو نہیں دیکھا۔ تو پھر سوال کر دیا گیا، آقا علیہ صلاۃ والسلام ہمارا دین ناقص کیسے ہے؟ فرمایا، جب تمہیں ماہانہ ایام آتے ہیں تو تم لوگ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ تمہارے دین کا نقص ہے۔ دین کے نقص سے مراد یہاں عیب نہیں، بلکہ نقص سے مراد کمی ہے، کہ ظاہر بات ہے کسی خاتون کو 4 5 6 یا 7 دن اگر حید آتا ہے تو وہ نماز سے محروم رہے گی، تو یہ اس کے اجر و ثواب میں یا اس کے دینی جو اس کے امور ہیں ان میں کمی واقع ہو گئی۔ بالکل یہی معاملہ روزے کا ہے۔ اور پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقل میں نقص کیسے واقع ہو گیا؟ فرمایا، ایک عورت کی گواہی بلکہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، تو یہ تمہاری عقل کا نقص ہے۔ اور آپ قرآن مجید اٹھائیں، سورۃ البقرہ جو سب سے لمبی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان والو جب تم قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اسی میں جا کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی نہیں ملتا تو 2 خواتین، کہ اگر ایک عورت بھول جائے فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ تو یہ ثبوت تو ہمیں ملتا ہے کہ عورت کی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور عورتوں کا مزاج، عورتوں کی طبیعت، جذباتی پن، آپ یہیں اس فورم پر آپ اندازہ کر لیں کہ زیادہ تر خواتین کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ میرا جواب سنتی نہیں، اس پر غور نہیں کرتی، آگے سے سوال جڑ دیں گے، جی آپ نے فلاں بات کی تھی، تو مجھے پھر درخواست کرنا پڑتی ہے کہ اللہ کی بندی میرے اس جواب کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں تو صحیح۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خواتین کو بونگیاں مارنے کا لائسنس مل گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس لیے ہے کہ خواتین کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں مجموعی طور پر اس مسئلے کا شکار ہیں۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کی عقل ناقص نہیں ہے تو وہ استثنائی کیس ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔